بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ نالین پاک کی تصویر یا ماڈل تو ہم اپنے سینہ پر، ٹوپی پر یا پگڑی پر سجا لیتے ہیں، مگر سنت پر عمل تو تب ہوگا جب ہم ویسا جوتا پہنیں گے تو پھر سنت پر عمل ہوگا، جس میں نہ رنگ کی، نہ ڈیزائن کی، نہ قیمت کی اور نہ نرم ہونے کی کوئی اہمیت و حیثیت ہے۔ مقصد و ضرورت صرف پاؤں کی حفاظت ہے، اس لیے یہ جوتا پہنا جاتا ہے اور پہننا ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنی ہے، ضرورتوں پر سوال ہونا ہے جو ہم نے لامحدود کر لی ہیں اپنی ضرورتیں۔ نالین پاک کی جو تصویر دکھائی جاتی ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں موسمی اثرات کی بھی اہمیت نہ تھی۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کا کھلا جوتا گرمیوں میں پہنا جاتا ہے۔ مکہ شریف میں تو تقریباً موسم گرم ہی رہتا ہے، مگر مدینہ شریف کا موسم تو پاکستان کی طرح کا ہے، یعنی گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں سخت سردی۔ کیا سردیوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی جوتا مبارک تھا؟ بہرحال ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل سے معاشرہ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر اکثریت پاؤں کی حفاظت کے لیے ایک جیسا جوتا، یعنی کہ نالین پاک جیسا جوتا پہننا شروع کر دیں، یعنی جس میں نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی ڈیزائن ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، نرم سخت کی بات نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ پر کیسے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کم از کم جوتوں کے معاملات تک مہنگائی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم کپڑوں کے معاملہ میں بھی سنت پر چلیں تو کپڑوں کے بارے بھی مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ سفید لباس پہنا سنت ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں جو سفید لباس پہنتے ہیں، وہاں قیمتی لباس پہنتے ہیں، بڑے بڑے قیمت والے لباس پہنتے ہیں۔ اور میں نے تو ایک عالم کا یہ بھی سنا، بلکہ پریکٹیکل مجھے بندے نے بتایا، نام کیا لینا ان کا، تو وہ سفید لباس پہنتے ہیں، عالم ہے بہت بڑے ہمارے شہر کے، تو بٹن ان کے جو ہیں لگاتے سامنے وہ سونے کے، وہ بٹن سونے کے، جب نیا سوٹ پہننا تو وہ بٹن اس کے اوپر کنورٹ کر لیتے تھے۔ تو بہرحال یہ میں ویسے مجموعی طور پر بات کرتا ہوں، تو ہم نمائشی کام کی طرف جاتے ہیں، نمائشی کام ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نالین پاک کا یہ سنت اس وقت ہی پوری ہوگی جب ہم ویسے پہنے، قیمت کی کوئی مطلب اس میں نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ تو اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو مکان کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ سنت ہم کیسے پوری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک مکہ میں وہ بھی موجود ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اور جو مدینہ شریف میں ہے وہ بھی پتہ ہے کتنا بڑا ہے، اس وقت کے حالات کے مطابق لگا لیں اس میں کتنی سہولیات تھیں، یہ بھی یہی لوگ بتاتے ہیں ہمیں۔ تو میں صرف اب یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ضرورتیں بلا وجہ بڑھا لی ہیں، میرے بھائیوں یہ اس پر سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے ہم سے کہ ضرورت کیوں بڑھائی، جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کیوں کیا۔ اسے ہی بیجا خرچ کہتے ہیں نا، فضول خرچی کہتے ہیں یا بیجا خرچ کہتے ہیں۔ یہ جہاں جگہ نہیں خرچ کرنے کی ہم وہاں خرچ کرتے ہیں، اس کو یہ بیجا خرچ ہے، اور بیجا خرچ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ شیطان کے دوست ہیں۔